ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی حفاظت کی، اس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ انہی کارناموں میں سے ان کا ایک کارنامہ ہیرا بھی تھا۔ ہیرا دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر عزادبہ نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ عزادبہ نے خورنک نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسریٰ ایران کی ضیافت طباع کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو عزادبہ نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک ماہر جنگجو تھے، دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ عزادبہ کی چال جو ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں آئی، انہوں نے چند بجلی سفت سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوار ریت کے بگولے اڑاتے اس قدر حیران کن رفتار سے باندھتے دشمن کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ عزادبہ ابھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر سکتے کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ اردشیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ یک کے بعد دیگر ان وحشت ناک خبروں نے عزادبہ کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منظروں کا راہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب خورنک کے شہر آفاق محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہے۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا، لیکن اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر اور جابر جنگجو تھے، لیکن ان میں سے کسر ابن بغیلہ نامی قلعے کا قلعے دار عبد المسیح بن عمروان 4 قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی 3 قلعہ دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ اور حاضر جواب، غیر معمولی دانشمند اور جرأت و حوصلے میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال کی تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی، لیکن اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جواں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں 4 متفقہ طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 قلعوں پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو 4 جگہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 4 قلعوں کو ایک ہی روز میں فتح کرنے کے خواہشمند تھے، لیکن قلعوں کی بلند حصینوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرح کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر یہ حالات خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوشیدہ نہ تھے۔ انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا۔
پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں، اور پھر اچانک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے درجنوں سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر چاروں قلعوں کے دروازے کھل گئے اور ایک صبح خالد بن ولید اور ہیرا کے سرداروں اور ان قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درہم ادا کرنے تھے، جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کی تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہیرا اور ان چاروں قلعوں پر فتح پانے کے بعد خالد بن ولید نے عرب سے باہر ہیرا کو پہلے اسلامی دارالحکومت کا درجہ دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کا نظم و نسق مقامی سرداروں کے پاس ہی رہنے دیا اور اپنی ساری توانائیاں ارد گرد کے علاقہ کو فتح کرنے میں صرف کر دیں۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کی اس اسلامی ریاست کے زیر نگیں آ چکا تھا۔